اب تیسری صاحبزادی ہیں حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ سے چھوٹی ہیں. جبکہ پیارے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ بھی اپنی بہنوں اور والدہ کے ساتھ دین اسلام سے وابستہ ہو گئیں. آپ کا نکاح بھی پہلے ابو لہب کے دوسرے بیٹے سے ہوا تھا، مگر رخصتی سے پہلے ہی ابو لہب کے کہنے پر اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی، جس کی تفصیل ہم نے پہلے بیان کر دی ہے. بہرحال خاندان نبوت کے دیگر افراد کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب انہوں نے ہجرت کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میں اپنی بیٹیوں کو اپنی مرضی سے کسی کے نکاح میں نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے نکاحوں کے فیصلے ہوتے ہیں. جب پیارے آقا کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ کا انتقال ہوا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت صدمہ پہنچا تھا، وہ ہر وقت آپ کے غم میں ڈوبے رہتے تھے. چنانچہ ایک دن نبی پاک نے انہیں غمگین دیکھ کر فرمایا، ما شأنک یا عثمان، عثمان کیا بات ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مصیبت کا جو پہاڑ مجھ پر گرا ہے کسی اور پر نہیں گرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو میرے نکاح میں تھی وہ انتقال فرما گئی، جس سے میری کمر ٹوٹ گئی، اور وہ رشتہ مساہرت یعنی سسرالی رشتہ بھی ختم ہو گیا جو میرے اور آپ کے درمیان تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے ہیں اور مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں ام کلثوم کا آپ کے ساتھ نکاح کر دوں، اور جو مہر رقیہ کے لیے مقرر ہوا تھا اس کے برابر ام کلثوم کا مہر ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چنانچہ اس طرح ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ ربیع الاول سن 3 ہجری میں ہوا، اور جمادی الاخری میں آپ کی رخصتی ہوئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال تک حضرت عثمان غنی کے نکاح میں رہیں. روایت کے مطابق آپ سے حضرت عثمان غنی کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور آپ کا انتقال شعبان 9 ہجری میں ہوا. اللہ اکبر. ناظرین، یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان بھی تو سمجھیے نا، کہ پوری دنیا میں، جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک یہ شرف دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہوا سوائے حضرت عثمان غنی کے، کسی ایک نبی کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئی ہوں. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی اسی لیے ذو النورین کہلاتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کا وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. اور حضرت عثمان غنی پر نبی پاک کا اعتماد دیکھیں کہ ایک بیٹی کے وصال کے بعد دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دی، اور کچھ اس طرح فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک ان کا انتقال ہوتا تو میں 100 کی 100 عثمان غنی کے نکاح میں دیتا. اللہ اکبر. اس سے حضرت عثمان غنی کی شان بھی بیان ہوتی ہے. اللہ حضرت عثمان غنی کی تربت پر بھی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے.